اسی نے حق پہ جینا سکھایا، اسی پہ ہم کو ناز، اسی نے حق پہ جینا سکھایا، اسی پہ ہم کو ناز، گلی گلی اب گونج رہی اس کی ہی آواز، سب سے بلند اور سب سے اونچی ہے جس کی پرواز، مظلوموں کا نعرہ ہے الطاف حسین، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، جو ظلم سے ڈٹ کر لڑتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر مشکل سے جو ہنس ہنس کر ٹکرانے والا ہے، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، سر پہ چلنے والی وہ حق کی تلوار، ظلم کے سر پہ چلنے والی وہ حق کی تلوار، باطل کے طوفان کی راہ میں وہ اونچی دیوار، دیکھو حق کی عظمت کا ہے وہ روشن مینار، باطل سے ٹکراتا ہے الطاف حسین، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، جو ظلم سے ڈٹ کر لڑتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر مشکل سے جو ہنس ہنس کر ٹکرانے والا ہے، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واجب الاحترام بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، پرعزم، نہ بکنے والے، نہ جھکنے والے تحریکی ساتھیوں اور یوتھ، ملینیلز، یوتھ، گرلز، بوائز، handsome boys, gorgeous girls. سب کو آداب عرض ہے، ست سری اکال، نمستے، گڈ آفٹرنون. آج
آپ کو معلوم ہے کہ کیا دن ہے؟ کیا دن ہے؟ کیا دن ہے بتائیں؟ میں دن پوچھ رہا ہوں، وہ تاریخ بتا رہے ہیں۔ آج دن ہے ہفتے کا، سنیچر کا، اور انگریزی میں کہتے ہیں سیٹرڈے۔ 9 نومبر 2019، نومبر 9 نومبر 2019۔ میرے روح، یعنی میری روح، ذہن، اعصاب، دل، اس کی دھڑکن ہو یا نفس کی دھڑکن ہو، ہر دھڑکن میں آپ میرے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ آپ کی بہت یاد آتی ہے، بہت پیار آتا ہے، لیکن قدرت کی منشا کیا ہے؟ قدرت کا مقصد کیا ہے؟ قدرت کیا چاہتی ہے؟ اتنے پیار کرنے والوں کو، کہ جن کے ساتھ بیٹھ کر پھر اٹھنے کا دل نہ چاہے، اور اس طرح سے دل مگن ہو جائے آپس میں کہ وہ ملن کا ساتھ چھوٹے تو موت کی صورت میں چھوٹے، زندگی کی حالت میں نہ چھوٹے۔ اتنا پیار جن میں ہو، ان کے درمیان اللہ اتنی دوریاں، اتنے فاصلے، ایسے حالات کیوں پیدا کرتا ہے کہ آج ایک طویل عرصے کے بعد میں لائیو آپ سے مخاطب ہوں، مجھے آپ سے قدرت نے کیوں دور کیا؟ میں جب پاکستان میں تھا تو نئے لوگ تو نہیں جانتے ہوں گے، پرانے ساتھی سب جانتے ہیں کہ کبھی میں ادھر تو کبھی ادھر، کبھی وہاں، کبھی یہاں، کبھی ادھر، کبھی ادھر۔ کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا جہاں اچانک میری آمد یا مذاق میں ازراہ مذاق سیکٹرز اور یونٹ کے ساتھی کہتے تھے آج الطاف بھائی نے ہمارے یہاں چھاپا مارا۔ کیوں؟ کہ میں وہاں جاتا تھا، رجسٹر چیک کرتا تھا، کون آ رہا ہے، کون نہیں آ رہا، کس کی کتنی حاضری لگ رہی ہے، کتنی نہیں لگ رہی۔
اگر نہیں لگ رہی تو کیا ذمہ دار نے جا کے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کیا پتا طبیعت خراب ہو، گھر میں کوئی خدا نہ خواستہ حادثہ ہو گیا ہو۔ اتنا خوبصورت نظام تھا، چل رہا تھا، امن تھا، چین تھا، سکون تھا، ہم جلسے کرتے تھے، سب مائیں بہنیں بزرگ، لڑکے لڑکیاں، جوان جوان، وہ ایک جگہ جمع ہو کر انجوائے کرتے تھے، اس طرح کہ جس طرح ایک فیملی میں گھر کے لوگ انجوائے کرتے ہیں۔ کسی قسم کی بےہودگی، بدتمیزی ایم کیو ایم کے جلسوں میں نہیں ہوا کرتی تھی۔ آپ نے ایم کیو ایم کے بڑے بڑے جلسے بھی دیکھے ہیں، آپ نے عورتوں، مردوں، لڑکیوں، لڑکوں، آپ نے لڑکے لڑکیوں کو، مردوں عورتوں کو، بچے بچیوں کو ایک ہی جگہ بیٹھے دیکھا ہوگا۔ کہیں کوئی شرارت نہیں ہوتی تھی، حالات اتنے پرامن کر دیے تھے کہ لوگ رات دیر گئے تک اپنی فیملیز کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ، یہ شادی بیاہ منگنی سالگرہ غم خوشی کی کوئی بھی تقریب ہو، بلا خوف و خطر جاتے تھے، اور حالات اتنے اچھے ہو گئے تھے کہ وہ جو مہندی کی رسمیں ہوتی ہیں، بری کی رسمیں ہوتی ہیں، اس میں سوزوکی میں لڑکے لڑکیاں بیٹھ بیٹھ کر ڈھولکیاں بجاتے تھے، گانے گاتے بجاتے تھے، کوئی ہوٹنگ کرنے والا نہیں تھا۔ اور پھر گھروں کی حفاظت کے لیے، چوروں ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے محلہ کمیٹیاں بنائی گئیں، اور سب سے درخواست کی گئی کہ محلہ کمیٹیاں اپنے اپنے محلوں کی حفاظت کے لیے گیٹس لگوائیں۔ اور ایسے سسٹمز لگوائیں کہ جب کسی کا رشتہ دار، ملنے والا، جلنے والا، جان پہچان والا کوئی بھی ملنے آئے، اپنا نام بتائے، گیٹ پہ مائک لگا ہوگا، اس کے ذریعے اپنے جان پہچان کا نمبر بتائیں،
वहां से वो बटन दबाएंगे, गेट खुल जाएगा, आप जाइए, वापस आ जाइए। अब मनशियात की लहर जब एपीएमसी बनाई थी, उस वक्त जगह जगह हीरोइन, अफीम, चर्स गली गली बिकना शुरू हो गई थी। एपीएमएसओ के बाद मैंने एक मूवमेंट चलाई और पूरे शहर से हीरोइन का सफाया कर दिया। मजाल नहीं थी किसी बड़े से बड़े बदमाश की कि वो खुलेआम हीरोइन की पुड़ियां बेचे। चोर डाकुओं को मुसीबत हो गई कि अब चोरी करें तो अंदर दाखिल कैसे हो। बिल आखिर उन्होंने अपने सबसे बड़े डाकुओं से राब्ता किया, जिसका नाम डाकुए आजम उर्फ आम में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। कि हमारा धंधा बंद हो गया, आपको हम पैसे कहां से लाके दें, आपके इतने कर्जे हो गए हैं, 5-6 आदमियों को आप हमारे मार चुके हैं पैसे न देने पर, हम कहां से दें, हम तो जा ही नहीं सकते चोरी करने। वहां तो हर जगह गेट्स लगे हुए हैं, बैरियर्स लगे हुए हैं। तो बड़े डाकुओं ने कहा फिक्र ही नहीं करो, अगर ये मुसीबत है। 19 जून 1992 की आड़ में ऑपरेशन में एक तीर से 2 नहीं बल्कि कई शिकार किए, जिसमें एक शिकार यह था कि पूरे कराची में महल्ले वालों ने अपने पैसों से आपस में चंदा करके अपने महलों की हिफाजत के लिए जो गेट्स लगाए थे, जो बैरियर्स लगाए थे, वो बिल्डोजर्स ला के फौज ने सब तोड़वा दिए। वो दिन है और आज का दिन है, चोरियां उरूज पे हैं, रेंजर्स, फौज और उनके अफसरान की झोलियां भरी हुई हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा महकमा जिसको इदारा बना दिया है, इदारा नहीं है, महकमा है, इंस्टीट्यूशन को मुकद्दस इदारा बना दिया है, इंतहाई सबसे बदउनवान महकमा है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, आईएसआई, एमआई और तमाम फजाइया हो या बहरी हो। The most corrupt people of Pakistan, the Department of Air Force, Navy and military, army, and its intelligence agencies, the ISI and MI. अच्छा, अल्ताफ हुसैन अगर कोई बात कहता है, अगर गलत है तो मैं कुरानिया कहता हूं। मेरे पास उस वक्त कुरान नहीं है यहां, वरना मैं आपको उठा के दिखा देता। मैं खुदा और रसूल की कसम खा के कहता हूं, अगर कोई मेरी बात को गलत साबित कर दे कि फौज सबसे ज्यादा करप्ट नहीं है, तो जिस चौराहे पे चाहे और जितने दिन चाहे मुझे लटका दे, मेरे पास सबूत है। और अगर फौज हजारों मुकदमात बना सकती है मुझ पर, तो जाए इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर मेरे खिलाफ लेके कि हमारे तकद्दुस इदारे को
سیکرٹ کاؤ کو, مقدس گائے کو پر الزام لگایا الطاف حسین نے. اس سے کہیں جو الزام لگائے کہ ہم ڈاکو ہیں, ہم چور ہیں, ہم شرابی ہیں, زانی ہیں, ہم رشوت لیتے ہیں, کمیشن کھاتے ہیں, یہ کیا پدی و پدی کا شوربہ بظاہر یہ اٹامک پاور بنتے ہیں, جب کشمیر کو, جس کو پہلے ہم کہتے تھے انڈین آکیوپائڈ کشمیر, اس کو اینیکس کر لیا 370 آئین کے تبدیل کر کے انڈیا سے ملا لیا انڈیا نے. 72 سال تک کشمیر کے نام پہ یہ فوج کھربوں روپے نہیں, خرب روپے کشمیر کے نام پہ کھاتی رہی. اور جب اینیکس کیا, جب انڈیا نے کشمیر کو ملایا, تو زبانی جمع خرچ کرتے رہے. ان کی ساری مردانگی نکلتی ہے لیاقت آباد, عزیز آباد, حیدرآباد, میرپور خاص, نازم آباد, گولی مار, بہادر آباد, لانڈی, کورنگی, اورنگی, لائنز ایریا, رنچوڑ لائن, بہادر آباد, نارتھ نازم آباد, ہر وہ علاقے جہاں مہاجر رہتے ہیں یا حیدرآباد کے وہ علاقے جہاں غریب رہتے ہیں, وہی ساری دادا گیری ان کی نکلتی ہے. میں نے تو بہت دفعہ کہا, اگر انڈین فوج سے نہیں لڑ سکتے تو لاؤ, جتنا اسلحہ تمہارا ہے اس کا 25% اسلحہ ببائی میزائل ٹیکنالوجی ہمیں دے دو, اور ہمارے گھر پہ پھر چھاپا مار کے دکھاؤ. آ ہی نہیں سکتے تم, بے غیرت بزدلوں, لعنت ہو تم پہ لعنت. کشمیر کے نام پہ تم نے اتنا کھایا, اور آج فلمیں دکھاتے ہو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے. تمہاری ماں کا اللہ بھلا کرے, تمہاری بہن کی بھلائی ہو, لیکن دوسروں کی بہنوں کا بھی تو خیال کرو, دوسروں کی ماؤں کا بھی تو خیال کرو. تمہاری ماں کا خیال رکھنا تو تمہارا فرض ہے, لیکن جو تمہارے ہاتھ میں آتے ہیں ان کی ماؤں کا خیال رکھنا کس کا فرض ہے؟ تم حفاظت کا پیسہ لیتے ہو, کوئی خدمت نہیں کرتا ہے فری میں. جو میری طرح کھل کر تمہارے کردہ گناہوں کو جو تم کرتے ہو ان کو بیان کرنے کی جرت رکھتا ہو, چاہے وہ ملک میں ہو یا ملک سے باہر, کوئی کسی کے مائی کے لال کی ہمت نہیں ہے. جو کرتے ہیں پاکستان میں تھوڑا بہت احتجاج وغیرہ, جیل ویل, وہ سب اپنے ذات کے لیے ہوتا ہے, مال کے لیے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب دھرنا دے رہے ہیں, پیپلز پارٹی بھاگ گئی, مسلم لیگ بھاگ گئی, ساری جماعتیں بھاگ گئی, اکیلے رہ گئے مولانا. اب مولانا کہہ رہے ہیں کیا کریں کیا کریں, تو اب وہ مذاکرات چل رہے ہیں چودھری شجاعت سے. دیکھ رہے ہیں آپ, مرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, کارکنوں کو آگے کرتے ہیں. پہلے کہتے تھے الطاف حسین جو ہے وہ مرواتا ہے, اس کے گھر کا تو کوئی نہیں مرا. جب الطاف حسین کا بھائی ناصر حسین اور بھتیجا عارف حسین, بہنوئی اسلم ابراہانی, ناظم حسین بڑے
اور پورا خاندان جس میں سے شہید اور زخمی ہوئے باقی دربدر ہو گیا. میں نے معافی نہیں مانگی. دیکھ لو میرے بڑے بھائی کی تصویر, انہیں مارتے ہوئے فوجیوں کو, بے غیرتوں کو شرم نہیں آئی. اور یہ میرے 28 سالہ عارف حسین بھتیجے, ان بے غیرتوں کو شرم نہیں آئی. اس لیے میں کہ ان کے لیے میں رہائی کے لیے بھیک مانگتا اور کہتا میں سرنڈر کر رہا ہوں. نہیں, دوسروں کے جو بھائی باپ بیٹے بچے مرے تھے وہ میرے بچے بیٹے بھائی تھے, باپ تھے. وہ مرے تو میں اپنے لیے ان کی قربانیوں کو فراموش کر دیتا جو شہداء قبرستان میں دفنے. نہیں, تمہارے الطاف حسین نے نہیں کیا. اور کوئی لیڈر, اگر میں بات کرنا چاہوں بھی تو کوئی لیڈر مجھ سے بات نہیں کرتا. حکومت کے مخالف ہیں مگر مجھ سے بات نہیں کرتے ڈر کے مارے. اتنے ڈرتے ہیں یہ اپوزیشن کے لوگ. میں گورنمنٹ کے لوگ جو ہیں ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا. اور آج مجھے آپ سے بہت عرصے بعد بڑی اچھی باتیں کرنی تھی, لیکن آج 2 واقعات ہو گئے. آج 2 واقعات ہو گئے. ایک واقعہ ہو گیا کرتارپور کا بارڈر کھلنے کا, اور دوسرا واقعہ ہو گیا ہندوستان میں بابری مسجد کا سپریم کورٹ کا, بابری مسجد کے بارے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ. تو اب میں کیا بات کروں, آپ مجھے بتائیے, اپنی رائے سے مجھے بتائیے میں کن چیزوں پہ بات کروں. میں آج بابری مسجد اور گرو نانک کے 550ویں یوم پیدائش پر بات کروں. کس پہ بات کروں بتائیے, یا جو میں کرنا چاہتا تھا اس سے بات کروں, کس پہ بات کروں؟ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا. کیوں کہ آج مجھے معلوم ہوا کہ گریٹر پنجاب کی سازش کا عملی کام شروع. یعنی سازش تو دیکھیے, میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں. مجھے وہ ملے, میرے خطاب 1995 کا خطاب, نہیں پورا چاہیے مجھے تاکہ میں دکھا تو دوں 1995 کا خطاب. یہ دیکھیے, پتہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا, صرف ہیڈنگ ہی دکھا دو یار, اگر آئے تو. نہیں آ رہی, یہ آئی گریٹر پنجاب کی سازش. آیا نظر یا نہیں آیا؟ نہیں, پوچھ رہا ہوں میں. اچھا, اس کی تاریخ میں دیکھتا ہوں, پتہ نہیں اس میں آتی یا نہیں آتی تاریخ. یہ لندن کیا, نہیں میں نہیں بتاؤں گا, اگر آ رہی ہوگی تو. یہ لندن میں نہیں بتاؤں گا,
یہ بتائیں، جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ بتائیں کیا لکھا ہے؟ آپ لوگ کوئی نہیں بولیے. کیا تاریخ لکھی ہے؟ نہیں بتا رہے؟ نہیں بتا رہے؟ بھائی یہ دیکھیے گریٹر پنجاب ہے، اور اسی کے ساتھ تاریخ کب لکھا تھا میں نے یہ تھیسس پیپر اپنا. کیا بتا رہے ہیں؟ 26/2/1995. اچھا بتا دیا. ماشاء اللہ. 26/2/1995 کو 26/2 یعنی 26/2 کا مطلب 26 فروری 1995 کو میں نے گریٹر پنجاب کی سازش کا انکشاف کرتے ہوئے صفحہ نمبر 5 پہ تحریر کیا تھا. کیا تحریر کیا تھا؟ گریٹر پنجاب بنانے والوں نے یہ نہ سوچا تھا کہ ان کی سازش کے نتیجے میں وجود آنے والے گریٹر پنجاب میں مشرقی پنجاب بھی شامل ہوگا، اور وہ بعد میں اپنے اسکل، مہارت، ذہانت سے ویسٹ پنجاب پہ قبضہ کر لیں گے. یہ میں نے 95 میں لکھا تھا، اور عمران خان نے خوشی میں کسی نے گھوڑے پہ بٹھا دیا کہ لگا ہوئے سانو ہیرو یاد آ گیا، انہاں دا مجسمہ تو لگا دو. او کتھے لگا ہوا سی؟ او لاہور وچ لگا دو. اٹھے سکھا دے بڑے یار ہیں. رنجیت سنگھ کا مجسمہ لگا دیا. کہاں پر؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ لگا دیا؟ بولے ساتھیوں، لگایا نہیں لگایا؟ لگا تو، اگر افتتاح نہیں کیا بہرحال لگا تو دیا، اگر نہیں لگایا بہرحال. پاکستان کا مطلب پاکستان نہیں ہے، پاکستان کا مطلب صرف پنجاب ہے. سندھیوں، اب تم لوگ اور مہاجروں لڑنا چھوڑو آپس میں. ارے یار، کوئی بھی اتحاد کر کے پنجاب کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرو. ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں. مہاجر کہتے ہیں ہم مہاجر دیش بنائیں گے، سندھو کہتے ہیں ہم سندھو دیش بنائیں گے. میں کہتا ہوں یار آدھا آدھا اس طرح سے کر لو کہ بھائی بھائی لگیں اور ایک ہی جیسا ہے، تو سندھو مہادیش کر لو نا. کیا خیال ہے؟ سندھو مہادیش کر لو. سندھی بھی آ گیا، مہاجر بھی آ گیا. کوئی بات نہیں، شہروں کے نام تبدیل ہوتے رہتے ہیں، پرانے نئے نام بنتے رہتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. یعنی سندھی بھی اور اگر سندھ کے دانشور، سندھ کے پڑھے لکھے صحافی سمجھدار لوگ، اگر میں بہت دفعہ کوششیں کر چکا ہوں مگر سندھی لیڈروں نے دھوکہ دیا. سندھ کے لوگ اگر تیار ہو تو سندھی اور مہاجر دونوں مل کر، خدا کی قسم میں دعویٰ کرتا ہوں
کہ جو کام ہم 100 سال میں کر سکتے ہیں تو مل کر وہ کام ہم 5 سال میں انشاءاللہ کر لیں گے. اور رہا بلوچوں کا، یہ بلوچوں کا بھی پاکستان نہیں ہے. 48 سے لڑ رہے ہیں، حاصل نہیں ہوا. جب سندھ میں تحریک چلے گی تو بلوچستان میں تحریک. ایک حالیہ پروگرام ایک ہفتے پہلے ایک ٹی وی میں آیا، اس میں ایک مشہور اینکر پرسن صحافی تھے جن کا نام ہے حامد میر. وہ کسی سوال جواب کی محفل میں تھے تو انہوں نے کہا ایک بات میں کہتا ہوں کہ سندھ کے لوگ مہاجر کا تو نام نہیں لیا تھا کیونکہ مہاجر ان کے گلے میں ہڈی کی طرح پھنس جاتا ہے لفظ، کیونکہ مہاجروں نے وطن بنایا تھا، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. جب مہاجر بولتا ہے تو لگتا ہے کہ ہڈی اٹک رہی ہے ان کے گلے میں. تم نے مہاجروں کے دروازے الطاف حسین کے گھر پر تالا ڈالا ہے. پاکستان پر تالا ڈلے گا جن کے خون سے یہ وطن بنا ہے. ان کے خون سے پنجاب کے لوگوں فوجیوں تم نے غداری کی ہے. یہ وطن خون کی ندیاں بہیں چاہے کچھ ہو، پنجاب کے لوگوں غلامی تمہارا مقدر ہوگی، یاد رکھو. ظلم کی کوئی انتہا ہوتی ہے تو حامد میر کہنے لگے میں صحیح بات کروں تو آپ ناراض مت ہوئیے، غداری کا سرٹیفکیٹ مت لگائیے، کہ اگر پٹھان پکڑے جاتے ہیں کے پی کے سے تو چند دن بعد یا میل ملاپ کر کے بات چیت کر کے وہ جلدی سے چھوٹ آتے ہیں. سندھ کے پکڑے جاتے ہیں، مہاجر ہوں یا اردو بولنے والے، سندھ کا کہا تھا، وہ پکڑے جاتے ہیں تو وہ غائب کر دیے جاتے ہیں، لاشیں ملتی ہیں ان کی. تو ان لوگوں پہ نہ تشدد اتنا ہوتا ہے نہ. تو اس نے کہا میں آپ کو سچ بات بتاؤں، کہنے لگے کہ فوج میں پٹھان بھی ہیں اور فوج میں پنجابی اکثریت میں ہیں. 2 پنجابی کہتے ہیں ہم اپنے پنجابیوں کو گرفتار تو کر سکتے ہیں، انہیں مار نہیں سکتے. پھر پٹھانوں کی طرف جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں 2 نمبر پہ پٹھان ہے. اگر فوج کے پٹھان پی ٹی ایم والے جیسے ذہن رکھنے والے لوگوں سے مل گئے تو پھر کے پی کے ختم. خدا کی قسم اگر یہ فوج کا رویہ رہا تو کے پی کے ختم. کے پی کے افغانیہ کا صوبہ ہوگا یا افغانیہ کا حصہ ہوگا. لکھ لو آج کی تاریخ میں، لکھ لو. یہ کوئی جاہل نہیں کہہ رہا، الطاف حسین کہہ رہا ہے. ویڈیو اگر ہے تمہارے پاس یا کسی کے پاس تو دکھا دیں. یہ دیکھیں. اچھا چلے میں نہیں بڑا اچھا ہوا ویڈیو ہے، خدا کا شکر یا اللہ، ورنہ سمجھتے الطاف حسین جھوٹ بول رہا ہے. ارے بھیا واہ 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 واہ. اے ٹی کے ساتھیوں کے لیے جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں شاباش، تالیاں بجائیں. مجھے آواز آنی چاہیے، میں ہی بجا رہا ہوں. ذرا سنیے، دیکھیے آپ، انشاءاللہ مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. الطاف حسین جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ کی قسم ہاتھ خالی ہیں، ہاتھ بھرے ہوتے تو میں دیکھتا حسن ظفر عارف 73 سالہ کو جس طرح فوج نے قتل کیا ہے. خدا کی قسم قتل کرنے والوں کو قانون
کے سامنے لا کے کھڑا کر کے وہاں حساب مانگتا، اس وقت تک وہاں سے نہیں ہلتا جب تک کہ فیصلہ سچ نہیں ہو جاتا، جان دے دیتا اپنی۔ دکھائیے بسم اللہ کر کے ذرا دیکھیے، غور سے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یا نہیں دیکھ رہے؟ لو تو پھر میرا اتنے دنوں بعد فائدہ کیا ہوا فون کرنے کا؟ نہیں دیکھ رہے لوگ؟ جی یہ ریالٹی تو ہے۔ دیکھیے تھوڑی سی طرف بات کرنے لگا، ایاز امین صاحب نے بڑی صحیح بات کی ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حالات میں فرق ہے۔ اس کی ایک وجہ تو انہوں نے بیان کر دی، دوسری وجہ میں بیان کرتا ہوں، میرا مشاہدہ ہے، آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن یہ فوراً مجھ پہ آپ غداری کا الزام لگا دیجیے گا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا اور پنجاب کے جو مسنگ پرسنز ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ بری ٹریٹمنٹ اس لیے نہیں ہوتی، اور جب ہم تھوڑا سا پریشر ڈالتے ہیں کچھ کو چھوڑ بھی دیتے ہیں وہ اس لیے کہ ہماری فوج میں اور سیکیورٹی ایجنسیز میں پشتون بھی ہیں اور پنجابی بھی ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ میں نے یہ انویسٹیگیٹ کیا باقاعدہ 3 مہینے تک، مختلف لوگ جو کہ ان کی سیکورٹی پہ معمور تھے، ریٹائر ہو گئے، حاضر سروس ہیں، کہ یار ہم جب پریشر ڈالتے ہیں تو آپ کوئی پنجابی چھوڑ دیتے ہو، کوئی پٹھان چھوڑ دیتے ہو، کورٹ کے آرڈر پہ بھی مان لیتے ہو، اتنا ٹارچر بھی نہیں کرتے آپ ان لوگوں کو، حالانکہ یہ آپ کے گلے کاٹ رہے ہیں، لیکن بلوچ جو ہے اس کو مار کے اس کی 32 64 60 گولیاں مار کے اس کو ہیلی کاپٹر سے اس کو نیچے گرا دیتے ہو، ان کے ساتھ تمہاری دشمنی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ایکچولی ان کی ایک تو سفارش نہیں ہوتی، دوسرے ہمارے اندر بلوچی ہے ہی کوئی نہیں، کم ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ بلوچی جو ہے نا وہ کمپرومائز نہیں کرتے، وہ ہم ان کو گالی دیتے ہیں، وہ بھی جواب میں گالی دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے شازیہ اصل میں۔ دوبارہ چلواؤں؟ ایک دفعہ اور چلا دیے یار، یہ لوگوں نے نہیں سنا۔ ایاز امین صاحب نے بڑی صحیح بات کی ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حالات میں فرق ہے۔ اس کی ایک وجہ تو انہوں نے بیان کر دی، دوسری وجہ میں بیان کرتا ہوں، میرا مشاہدہ ہے، آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن یہ فوراً مجھ پہ آپ غداری کا الزام لگا دیجیے گا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا اور پنجاب کے جو مسنگ پرسنز ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ بری ٹریٹمنٹ اس لیے نہیں ہوتی، اور جب ہم تھوڑا سا پریشر ڈالتے ہیں کچھ کو چھوڑ بھی دیتے ہیں وہ اس لیے کہ ہماری فوج میں اور سیکیورٹی ایجنسیز میں پشتون بھی ہیں اور پنجابی بھی ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ میں نے یہ انویسٹیگیٹ کیا باقاعدہ 3 مہینے تک، مختلف لوگ جو کہ ان کی سیکورٹی پہ معمور تھے، ریٹائر ہو گئے، حاضر سروس ہیں، کہ یار ہم جب پریشر ڈالتے ہیں تو آپ کوئی پنجابی چھوڑ دیتے ہو، کوئی پٹھان چھوڑ دیتے ہو، کورٹ کے آرڈر پہ بھی مان لیتے ہو، اتنا ٹارچر بھی نہیں کرتے آپ ان لوگوں کو، حالانکہ یہ آپ کے گلے کاٹ رہے ہیں، لیکن بلوچ جو ہے اس کو مار کے اس کی 32 64 60 گولیاں مار کے اس کو ہیلی کاپٹر سے اس کو نیچے گرا دیتے ہو، ان کے ساتھ تمہاری دشمنی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ایکچولی ان کی ایک تو سفارش نہیں ہوتی، دوسرے ہمارے اندر بلوچی ہے ہی کوئی نہیں، کم ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ بلوچی جو ہے نا وہ کمپرومائز نہیں کرتے، وہ ہم ان کو گالی دیتے ہیں، وہ بھی جواب میں گالی دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے شازیہ اصل میں۔ سنا آپ نے؟ میں بلوچ بھائیوں کو یقین دلاتا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ Now I am addressing to all occupied people of occupied Balochistan. آپ آگے بڑھیے، میرے ساتھیوں سے ملاقات کیجئے، مجھ سے ملاقات کیجئے، ڈیلیگیشن بنائیے اور آئیے، کوئی ہم ایسا معاہدہ کریں بلوچ، میں آپ سے قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ دینے کا خلوص دل کے ساتھ وعدہ کر لیا تو میں بغیر بلوچ عوام کے کبھی کہیں کسی جگہ بات نہیں کروں گا جب تک کہ اس میں بلوچوں کا ڈیلیگیشن شامل نہ ہو۔
اچھا جی، ایک سوال آیا ہے کہ رنجیت سنگھ کے بارے میں آپ نے جھوٹ بولا. مجھے بڑی شرم آئی، میں معذرت چاہنے والا ہی تھا کہ آئی ٹی کے ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ ہمارے پاس تو تصویر بھی ہے. میں نے کہا اچھا، میں تو معذرت کرنے جا رہا تھا، ذرا تصویر ہے تو پھر دکھائیے. لو بھائی، یہ کس کا ہے؟ یہ تو عمران خان کا لگ رہا ہے مجھے. ذرا قریب کر سکتے ہیں؟ اور نہیں، یہ ہاں، ذرا سا یہ رنجیت سنگھ ہے. یہ اس کی تو داڑھی بھی ہے. اچھا 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 اچھا، یہ تم نے بتایا ہے کہ فیوچر میں اس کی عمران خان کی داڑھی ہوگی. ویسے بھی رنجیت سنگھ اور عمران خان سنگھ میں کوئی فرق نہیں ہے. انہیں پورے ہندوستان میں اگر کسی کی عبادت کرنے والوں پر رحم آیا تو وہ صرف سکھوں پر آیا. بہت سلام کہ آپ نے سکھوں کی عبادت گاہ کرتارپور بارڈر کھول کے کر دی، لیکن سکھوں سے زیادہ ہندوؤں کی تعداد ہے، اور ہندوستان سے جو کروڑوں مہاجر ہجرت کر کے آئے ان کے 7 کروڑ کے قریب مہاجر پاکستان میں بستے ہیں. بار بار مطالبہ کرتے رہے 1947 سے کرتارپور بارڈر کا نہیں، موناباؤ بارڈر، کھوکھرا پار بارڈر کھولو، مگر نہیں کھولا. میں ہندو بھائیوں سے کہتا ہوں، ہندو بھائیوں، پاکستان تو بارڈر نہیں کھولے گا، کھوکھرا پار اور موناباؤ پنجاب کی فوج نہیں کھولے گی. لہذا ہندوستان کی حکومت سے نمستے کر کے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ کچھ بھی کرو، موناباؤ اور کھوکھرا پار کا بارڈر ہندوستان کھولے. اور کھولنے میں جو تعاون کی ضرورت ہے، پورے سندھ کے عوام خدا کی قسم اگر 100% نہیں تو کم از کم 75% عملاً تمہارا ساتھ دیں گے. یہ بارڈر کھولو. ہم اپنے رشتہ داروں سے، وہاں کے رشتہ دار ہم سے، سندھیوں کے سندھی ہندو اپنے ہندوستان میں ہندوؤں سے، اور ہندوستان جانے والے ہندو پاکستان میں رہ جانے والے ہندوؤں سے ملنا چاہتے ہیں. ان پر رحم کیوں نہیں؟ ان پر رحم کیوں نہیں؟ اس لیے کہ کوئی ہندو لیڈر گرو نانک کی طرح، یعنی آج تو تقریر میں نعوذ باللہ استغفر اللہ میرے مالک، ہم سب کو معاف کر دے، ہم نے سنا اپنی کانوں سے کہ محمد مصطفیٰ نبی آخر الزمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے مدینے کو عمران خان نے کرتارپور سے ملا دیا. اللہ اکبر.
اگر ہم مسلمان مدینے جائیں 4 میل مدینہ منورہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ 4 میل دور رہ جائے تو ہمارے دل پہ کیا گزرے گی؟ 4 میل دور یہ سکھ رہتے ہیں اور گردوارہ 4 میل دور ہے، ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کہاں نبی، کہاں گرو نانک؟ خدا کو مانو عمران خان، گرو نانک نبی نہیں، مقدس ہستی ہے سکھوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں، بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ایک ہی ہستی ہے، وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کل 12 ربیع الاول ہے، لاکھوں درود ان پہ، لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ، لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ، لاکھوں درود، مصطفیٰ جان رحمت پہ، لاکھوں درود ان پہ، لاکھوں درود ان پہ، لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ، بزم شمع ہدایت پہ، لاکھوں سلام، بزم شمع ہدایت پہ، لاکھوں سلام ان پہ، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ نبی سے ملایا گرو نانک کو، کوئی پاکستان سے آواز نہیں اٹھائی، میرے علاوہ کسی نے نہیں اٹھائی۔ آئیے میں بتا دیتا ہوں آپ کو، آئی ایم سوری، جذبات ہیں، اپنے اپنے جذبات ہیں، ان کو اپنے مقدس ان سے لوگوں کو سے محبت ہے، ٹھیک ہے، ہم کو اپنے نبی سے محبت ہے، ہم ان کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ آئیے آپ کو بتاتا ہوں گرو نانک سے محبت کیوں ہے۔ یہ ریسرچ پیپر ہے، لکھو لکھو، کاپی پینسل نکال کے لکھو، لکھو میری ماں بہنوں بیٹیوں، لکھو نا، گرو نانک، گرو لکھ لو گے یا اس کی سپیلنگ بتاؤں؟ بول دینا یا مجھے جواب دے دیں۔ آئیے دیکھیے، آ گیا، وہ آئی ٹی والوں نے دے دیا۔ He was the founder of Sikhism during the 15th century and the first of the 10 Sikh Gurus, born 15th April 1469. Where did
he was born in نانک صاحب. پنجاب اس وقت پاکستان تھا لیکن پنجاب کا حصہ تھا نانک. نانک صاحب واز اے پارٹ آف شکارپورہ ڈسٹرکٹ. تحصیل ننکانہ صاحب, سنگلا ہل, شاہکوٹ, province Punjab, presently known as Pakistan country. The district of Nanak Sahib is located about 47 miles west of Lahore and 34 miles east of Faisalabad until 2005. When did he die? He died on 22nd September 1539 at the age of 70 years. کرتارپور, پاکستان. گردوارہ دربار صاحب, کرتارپور, پاکستان. ہولی بک سکھوں کی کیا ہے؟ سری گرو گرنتھ صاحب جی. سری گرو گرنتھ صاحب جی. ان کی بیگم کا نام کیا تھا؟ ماٹا سلوکھانی. بچے سری چاند, لکشمی داس. یہ آپ کو گرو نانک کی میں نے پوری بایوگرافی بتا دی. اور بتاؤ, شاعر مشرق علامہ اقبال, یہ فوج, یہ چیف آف آرمی اسٹاف, کیا نام ہے اس کا, قمر باجوہ, یہ سکھوں سے جھپیاں کیوں نہیں ڈالتا؟ کیوں کہ یہ رشتہ دار ہے سکھوں کا. کیوں کہ لاہور کے لوگ سب سکھ تھے, اور یہ عمران خان کی اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھو تو یہ بھی سکھ تھا عمران. علامہ اقبال شاعر مشرق جنہیں کہتے ہیں وہ بھی سکھ تھے. بعد میں پھر وہ احمدی بنے, یعنی قادیانی بنے بعد میں وہ. علامہ اقبال شاعر مشرق جن کو کہتے ہیں آپ اسلام کا, وہ یہ میں آپ کو ہسٹوریکل بات بتا رہا ہوں. نانک صاحب کو دیکھیے آپ, اللہ معاف کرے گستاخ, یا اللہ میں اپنا نہیں طرف سے کہہ رہا ہوں, علامہ اقبال کا لکھا ہوا پڑھ رہا ہوں. ان کی شان میں قصیدہ لکھا. کیا لکھا؟ سنو گے نہیں, جب تک جواب نہیں آئے گا میں نہیں سناؤں گا. کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے, بس اتنے تھوڑے سے لوگ دیکھ رہے ہیں اتنے دنوں بعد. آپ سنیں گے تو سناؤں. ہم نہیں سنائیں گے, آپ نہیں سنیں گے تو ہم نہیں سنائیں گے, آپ نہیں سنیں گے تو ہم نہیں سنائیں گے. کوئی جواب نہیں ہے. ارے گرو نانک کی شان میں علامہ اقبال نے جو قصیدہ لکھا تھا وہ سننا چاہتے ہو یا نہیں چاہتے؟ نہیں, کوئی جواب نہیں آیا ابھی تک. کیا جواب آئے؟ سنائیں؟ اچھا سنو. نانک کی شان میں قصیدہ حضرت علامہ اقبال بقول پنجاب کے
زوما کی طرف سے دیے گئے خطاب رحمت اللہ علیہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ معاف کرے، نانک کے لیے کہہ رہے ہیں قوم نے پیغام گوتم کی ذرہ پرواہ نہ کی، قوم نے پیغام گوتم کی ذرہ پرواہ نہ کی، قدر پہچانی نہ اپنے گوریک دانا کی، گوریک دانا کی۔ آہ 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 بدقسمت رہے آواز سے، بدقسمت رہے آواز حق سے بے خبر، آہ بدقسمت رہے آواز حق سے بے خبر، غافل اپنے پھل کی شیرنی سے ہوتا ہے شجر، آشکار اس نے کیا جو زندگی کا راز تھا، استغفر اللہ، آشکار اس نے کیا جو زندگی کا راز تھا، ہند کو لیکن خیالی فلسفے پر ناز تھا، شمع حق سے جو منور ہو، شمع حق سے جو منور ہو، یہ وہ محفل نہ تھی، بارش رحمت ہوئی لیکن زمین قابل نہ تھی، شودر کے لیے ہندوستان غم خانہ ہے، درد انسانی سے اس بستی کا دل بیگانہ ہے، برہمن سرشار ہے اب تک میں پندار میں، شمع گوتم جل رہی ہے محفل اغیار میں، بدھ کدابر بعد مدت کے مگر روشن ہوا، بدھ کدابر بعد مدت کے روشن ہوا، نور ابراہیم علیہ السلام سے آذر کا گھر روشن ہوا، اللہ معافی۔ حضرت ابراہیم کے والد کا نام تھا آذر، تو کیا کہہ رہے ہیں علامہ اقبال؟ برہمن سرشار ہے اب تک میں پندار میں، شمع گوتم جل رہی ہے محفل اغیار میں، بہت کدابر مدت کے مگر روشن ہوا، نور ابراہیم سے آذر کا گھر روشن ہوا، پھر اٹھی آخر سزا، پھر اٹھی آخر سزا توحید کی پنجاب سے، پھر اٹھی آخر صدا، پھر اٹھی آخر صدا توحید پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے، ہمیں تو نور ہدایت مدینہ سے ملی اور آج تک مل رہی ہے اور رہتی دنیا تک ملتی رہے گی، یہ علامہ اقبال کہہ رہا ہے، تو اس کا پڑ پوتا عمران خان کیوں نہیں بولے گا؟ عمران خان نے جس جلسے کا ذکر کیا آج تقریر میں، اس جلسے میں الطاف حسین بھی گیا تھا 2004 میں، ہندوستان ٹائم کے دعوت نامے میں، and I was the key
not speaker of that two रोजा कन्वेंशन। मुझे देखा, देखते ही भाग गया होटल से, फिर नहीं आया दूसरे दिन। और जो रहमत रहमत तुम कह रहे हो, याद रखो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया है, सूरह अल अहज़ाब में है, वमा, सूरह अल अहज़ाब में क्या है, वर्सेस नंबर 40 लिख लो, वर्स नंबर 40 मा काना मोहम्मद नबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद तुम मर्दों में किसी के बाप नहीं, हाँ अल्लाह के रसूल हैं, और सब नबियों के पिछले जो गुजर गए उनके भी नबी उन नबियों के नबी हैं, इमामुल अंबिया है। अल्लाह सब कुछ जानता है। एक और सूरत में, एक और सूरह अल अहज़ाब में 56 वर्स नंबर 56 में लिखते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले रसूल पर, उस नबी पर। ऐ ईमान लाने वालों, तुम भी उस रसूल पर दुरूद और सलाम भेजो। कल रबीउल अव्वल है, अल्लाह मेरी ये तेरे प्यारे नबी, हम सबके नबी, तेरा महबूब है, हमारे नबी है, हमारे नबी है। इनके सदक़े हम हाजिरों की, बलोचों की, सिंधियों की, जो मजलूम है उनकी मुश्किलात दूर फरमा दे, गैब से हमारी मदद के दरवाजे खोल दे। अपने नबी पाक रहमतुल लिल आलमीन के सदक़े तूने कुरान में खुद फरमाया है, सूरह अंबिया में फरमा दिया है, सूरह अंबिया वर्स नंबर 107 आयत नंबर 107 और सूरह अल अंबिया, सूरह अंबिया में क्या है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और मोहम्मद हमने तुमको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। बस नबी रहमत है और नबी के अलावा कोई रहमत नहीं है। जो नबी के बराबर किसी को लाने की कोशिश करेगा वो शिर्क करेगा, मुनाफिकत करेगा। और क्या क्या बताऊं, बताने को तो बहुत कुछ है। बाबरी मस्जिद, अब बाबरी मस्जिद के बारे में जरा गौर से सुन लीजिए। आज बाबरी मस्जिद का फैसला हो गया। बाबरी मस्जिद 9 नवंबर 2019 यानी आज 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इंडिया की फैसला आया है कि बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बनेगा और मुसलमानों को उसके बराबर में जगह दी जाएगी। मैं पहले भी बता चुका हूं कि बाबरी मस्जिद जो बनाई थी मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने बनाई थी। ज़हीरुद्दीन बाबर मुगल शहंशाह था। ज़हीरुद्दीन बाबर ने 14 फरवरी 1483
1483 को ये बादशाह जो था, किंग जो था, ये पैदा हुआ और 26 दिसंबर 1930 को इसका 1530 को इसका इंतकाल हो गया। बाबरी मस्जिद की जो तारीख के मुताबिक ज़हीरुद्दीन बादशाह के जो कमांडर इन चीफ थे, जैसे कमांडर इन चीफ जनरल बाजवा है ना, ऐसे नालायक कमांडर इन चीफ होंगे कोई, मीर बाकी उनका नाम था, या काबिल होंगे। उसने 1528 में बाबरी मस्जिद तामीर की थी। कब बाबरी मस्जिद कब तामीर हुई? 1528 को कमांडर इन चीफ मीर बाकी ने कराई थी। हिंदू मौरखीन का कहना है, अब देखिए ये वन साइडेड आपको पिक्चर की, हिंदू मौरखीन के मुताबिक बाबरी मस्जिद जिस जगह तामीर की गई, ये श्री राम की जन्म भूमि है, श्री राम की जन्म भूमि है। श्री राम यहां पैदा हुए थे, यानी यहां श्री राम ने जन्म लिया था। वहां एक मंदिर था जिसको खत्म करके बाबरी मस्जिद तामीर की गई। सही क्या है, गलत क्या है, इसका फैसला तारीख दा अदालतें ही बेहतर तौर पर कर सकती हैं। हिंदुइज्म में 3 बड़े मुकद्दस नाम हैं, यानी हिंदू मजहब जो है, बरहामा नंबर 1, बरहामा नंबर 2 विष्णु, पहला क्या है बरहामा, नंबर 2 विष्णु, नंबर 3 शेवा, शिवा शेवा जो भी कहें। हिंदुइज्म में श्री राम हिंदुओं के भगवान विष्णु की 7वीं अवतार हैं। ये हिंदुओं का अकीदा है। अब मैं आपको क्या क्या बताऊं। इमरान खान ने करतारपुर कह रहे हैं, मैंने करतारपुर खोलने का वादा किया था, करतारपुर बॉर्डर मैंने खोलकर अपना वादा पूरा कर लिया। ए इमरान खान सेलेक्टेड वजीर आजम, चोर उचक्के मक्कार अय्याब झूठे फरेबी, तुम ये बताओ, तुमने अपने रिश्तेदारों के लिए तो खोल दिया करतारपुर बॉर्डर, वादा पूरा कर दिया, लेकिन जो अपने वतन के हम वतन थे वो तुम्हारे हम वतन तो नहीं है, क्योंकि वो मुसलमान हैं और तुम्हारी नस्लें कहीं और जाके मिलती हैं। इसलिए तुमने मुसलमानों से जो वादे करके वोट लिए, वो मैं पूछता हूं क्या तुमने ये पूरे किए? मसलन कर्जा लेने अगर किसी मुल्क गया या IMF गया तो खुदकशी कर लूंगा, खुदकशी की इसने। वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बना दूंगा, यूनिवर्सिटी बनाई। बोलिए बोलिए। गवर्नर्स हाउसेस जितने हैं इनको बिल्डोज कर दूंगा। कोई एक गवर्नर हाउस बिल्डोज हुआ? पेट्रोल गैस बिजली सस्ती करूंगा। पाकिस्तान के अवाम ईमानदारी से बताएं, पेट्रोल बिजली गैस सस्ती हो गई? सस्ती हो गई या महंगी हो गई? और ज्यादा, कई गुना ज्यादा। ये वादा पूरा किया है इसने। इसने कहा था बेघर लोगों को घर दूंगा। इसने कम से कम करोड़ों गरीबों, मजदूरों, मेहनत कशों के घर गिरा डाले, नाजायज तजावुजात कहकर। जिनके KMC से लाइसेंस थे उनके घर भी गिरा डाले। गद्दार महाजिर
یہاں کراچی میں تو غدار جو مہاجروں کے غدار ہیں، ابن غدار ہیں، جن کی نسلیں تحقیق کی طالب ہیں کہ ان کا سب کا فیملی ٹری نکالا جائے اور ڈی این اے چیک کیا جائے. تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ سارے گھر تو کراچی میں، حیدرآباد میں، میرپور خاص میں، مہاجر علاقوں میں اور دیگر علاقوں میں گرا دیے. غریبوں کے، کسانوں کے، مزارعین کے گھر گرا دیے. اور یہ وعدہ کیا تھا میں 50 لاکھ گھر بنا کے دوں گا. اس نے ایک گھر بنا کے بھی کسی غریب کو دیا ہے؟ اس نے کہا تھا میں آتے ہی 1 کروڑ نوکریاں دوں گا. لوگ آج بے روزگار ہو گئے ہیں، یا ان کو نوکریاں مل رہی ہیں، یا کسی ایک کو بھی نوکری دی اس نے. یہ جھوٹ بولا. اور اس نے یہ کہا جس پر کوئی ذرا سا الزام ہوگا میں اسے عہدہ نہیں دوں گا. جس پر الزام تھے اس نے انہیں عہدے دیے یا نہیں دیے اپنی پارٹی میں؟ اس نے وعدہ کیا تھا میں ادھر ادھر یارے غیرے نتو غیرے آزاد امیدوار نہیں لوں گا. اس نے آزاد امیدوار اپنے ساتھ شامل کیے یا نہیں کیے؟ اس نے کہا تھا ہالینڈ کے وزیر اعظم سائیکل پر جاتے ہیں پارلیمنٹ، میں بھی سائیکل پر جاؤں گا. اس کو سائیکل چلانی آتی ہے؟ اگر آتی ہے تو یہ سائیکل پہ کیوں نہیں جاتا؟ کیا گیا اس نے وعدہ پورا کیا؟ اس نے کہا تھا میں سادگی اپناؤں گا. وزیر اعظم کا کل اس کے آنے سے پہلے میں مثال دے رہا ہوں، مثال 1 لاکھ خرچ ہوتا تھا تو آج اس کے دور میں 1 کروڑ روپے خرچ ہو رہا ہے. یہ ہے سادگی کا عالم. قربان جانے کو دل چاہتا ہے. کن کا نہیں بتاؤں گا، پرائیویٹ بات ہے، پرسنل. جانتا ہوں میں کن لوگوں کا دل چاہتا ہے. اس نے کہا تھا میں عوام سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. جو یہ سارے جھوٹ بولے، جو اتنا جھوٹ بولے، قرآن اور سنت اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بولیے. لعنت اللہ علی الکاذبین اور لعنت اللہ علی المنافقین. یہی کہتے ہیں نا. تو یہ کیا ہوا؟ منافق عبداللہ بن ابی، منافق اعظم. اس کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن ابی، منافق اعظم. اس نے مسجد بنائی اپنی. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھانے کا حکم دے دیا. میں سنت پر عمل کرتا ہوا، اگر مجھے موقع ملا تو میں اس کا بنی گالا کا گھر جو ہے اس کو گرانے کا قانونی طور پر حکم دوں گا. قانونی طور پر، کیونکہ وہ ناجائز ہے، قبضہ کیا ہوا ہے، ناجائز ہے. جھوٹ بولتا ہے. کبھی کہتا ہے میری بیگم نے تحفے میں دیا تھا، کبھی کہتا ہے میں نے فلیٹ بیچ کے لیا تھا لندن کا، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے. میرے ساتھیوں، آج یہ 2 واقعات ہو گئے. بابری مسجد پر میں ہندوستان کے مسلمانوں سے کہوں گا، دیکھو ایک مولوی نے بیان دیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے، ہم اپیل کریں گے. نام ان کا میرے ذہن سے نکل گیا. اسد الدین اویسی مولانا اسد الدین اویسی کوئی انڈیا کے
वो कह रहे हम नहीं मानते। उवैसुद्दीन, आप को किसी कुरान, रसूल, हदीस में ये मिला है कि दूसरों की इबादत गाहें तोड़कर अपनी इबादत गाह बना लो? हमने तो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए मुकदमा किया था, कोई 5 एकड़ जमीन हासिल करने के लिए तो नहीं दिया था। तो आपको भी तो बराबर में जगह मिल गई है, 5 एकड़ जमीन बनाइए आप बाबरी मस्जिद उस पे। इतनी मस्जिदें हैं आपकी, क्या जरूरत है एक मस्जिद की खातिर खून खराबा कराने की? और फिर आप कह रहे हैं, आपने यह भी कहा कि मौजूदा हुकूमत हिंदू राज कायम कर रही है। तो मौजूदा हुकूमत को हिंदू राज कायम करने का उसूली तौर पर हक हासिल है, इसलिए कि जब आपने इस्लाम के नाम पे मुसलमानों का अलहदा वतन बना लिया तो फिर हिंदुस्तान में आपको रहने की कोई जरूरत नहीं है। जाइए आप अपने पाकिस्तान, जाइए पाकिस्तान। क्या नाम है इनका? मौलाना असदुद्दीन ओवैसी। जाइए आप पाकिस्तान, आपका मुल्क मुसलमानों का मुल्क पाकिस्तान है। आपने 2 कौमी नजरिए पे तो टुकड़े कर दिए मुल्क के, वतन के। अब और क्या चाहते हैं आप? मानिए 2 कौमी नजरिए को और मानकर मुखालफत कीजिए तो आप पाकिस्तान जाइए। मैं 2 कौमी नजरिए को नहीं मानता। और अगर भारत अगर आज वजीर आजम मोदी, if they allow me to come to India and provided me asylum with my colleagues, I am ready to come to India along with my colleagues, because my grandfather is buried there, my grandmother is buried there, my thousands of relatives are buried there in India. I want to go there, their graves, and want to pray. मैं अमन पसंद, आई एम पीसफुल person, peace loving. I will not interfere any politics, I promise. But just give me, along with my colleagues, a place to live in India. And I request you to give some Baloch, some Sindhis, जिनके नाम, whose name I refer, you consider, you research, and then grant them asylum as well. We need Indian help because my house, can you imagine all Indians? Prime Minister Modi, can you give me a reason? There is a Supreme Court in Pakistan. There are high courts in Pakistan. But 22nd August 2016, my house and offices have been sealed. My pictures
my photographs and my name is not allowed to media to publish or televise, telecast over electronic media. Is this justice? Where should I go? You will say go to High Court. I submitted 4 volumes of the extrajudicial killings, illegal army operation in the highest court of Pakistan in 1994. I have the copy of that file, and I am telling you the name, Barrister Farooq Hassan from Pakistan, who filed that case in the Supreme Court of Pakistan. आज तक उसकी कोई hearing नहीं हुई. No hearing have been held to listen my plea. Only international, or if you don't provide shelter, give us some influential financial people to come, and I want to go to international court, but I don't have money. So you ask your people to pay the court fees. I will fight alone at the International Court of Justice to get justice for the Baloch, Sindhis, Muhajirs, and all other ethnic, religious minorities. बहुत बहुत आप सोच रहे होंगे आज पता नहीं क्या बात करूंगा, लेकिन आज हादसा ऐसे हो गए अचानक. माजरत चाहता हूं, बहुत जल्द हाजिर होऊंगा. अगर जिंदगी रही तो दुआओं में याद रखिए. अल्लाह आप सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे. अल्लाह आपको खुशियां दे. मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, आपसे एक सिर्फ इल्तिजा है, हाथ जोड़कर कर रहा हूं बेटा. There are so many programs, like I don't want to mention the names, but you can ask your nearest important people, responsible office bearers, what are those programs. You can please take part in those programs. Please. I request to all Muhajirs, wake up! Wake up! Wake up! No matter where do you live, it doesn't matter. Wake up! Fulfill your national obligation. God is watching you as well. Please fulfill your obligation. May God bless you all. छोटे छोटे बच्चों को हस्बे रिवायत. हाँ, एक तरफ इधर पप्पी, एक तरफ इधर पप्पी. और माँ बहनों को उनके माथे पर भाई का, बेटे का प्यार. इजाजत चाहता हूं साथियों. शाबाश शाबाश, तुम्हें गले लगा लिया मैंने. एक एक से मिल रहा हूं, तुम्हें गले में लगा लिया. अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे. इजाजत चाहता हूं. अपनी दुआ में याद रखिए. वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आधा वर्ष.